बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में बात होगी पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर तशद्दुद के हवाले से। बात होगी कि खबर देना क्या जुर्म बनता जा रहा है, क्या वजह है कि सहाफ़ी जब भी करप्शन को बेनकाब करता है, चाहे इदारों की बात की जाए, सियासतदानों की बात की जाए, पॉलिटिकल सियासतदानों की बात की जाए, जिसकी भी बात की जाए, कारोबारी अफराद की बात की जाए, जब भी करप्शन बेनकाब की जाती है तो सहाफ़ी पर तशद्दुद किया जाता है। सहाफ़ी अगर हकीकी हो तो उसके लिए खड़ा होना चाहिए, लेकिन सहाफ़ी अगर जाली हो तो उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद में दो बड़े अहम वाक़यात रोनुमा हुए। पहला वाक़या असद तूर पर हुआ। असद तूर जो कि एक सोशल मीडिया पर कुछ कैंपेन चलाता है और ख़ुद को सहाफ़ी कहता है। बहरहाल यह फैसला इदारों ने करना है कि क्या सच है और क्या गलत है। दूसरा हमला जो तशद्दुद किया गया और बाकायदा दहशतगर्दी की गई, वो की गई इस्लामाबाद में बड़ी हसास जगह पर, और वो जगह है रेड जोन एरिया, पोली क्लिनिक के बाहर, जहां पर सहाफ़ी जाहिद कोराई पर तशद्दुद किया गया। और तशद्दुद के बाद सीडीए के बाहर तशद्दुद किया गया, और तशद्दुद की वजह ये थी कि सीडीए के खिलाफ बदगुमानियाँ और करप्शन को बेनकाब किया गया। जब बड़े बड़े अफसरान के नाम आना शुरू हुए, जब बड़े बड़े अफसरान के उसमें नाम आना शुरू हुए, तो फिर लोगों को परेशानियां शुरू हुई। इस्लामाबाद के बड़े ऐसे नाम नेहाद अफसरान को बेनकाब किया गया, ऐसे डीलर्स को बेनकाब किया गया कि जिन्होंने फिर सिर्फ तशद्दुद करना ही बेहतर समझा। और सीडीए के बाहर जिस तरह सहाफ़ी पर तशद्दुद किया गया, और तशद्दुद करने के बाद जब उसके मुकदमे दर्ज करवाने के लिए थाना पारा पहुंचे तो वहां भी हमला करने की कोशिश की गई। हमला अवर यहां तक ना रुके, उसके बाद पाकिस्तान फेडरेशन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर्स के सदर परवेज शौकत साहब और रावलपिंडी यूनियन जर्नलिस्ट ऑफ वर्कर्स के सदर अहदेदारों समेत जब पोली क्लिनिक अस्पताल पहुंचे तीमारदारी के लिए, इजहार यकजहती के लिए, तो वहां दहशतगर्दी की गई, जिसकी फुटेज इस वक्त स्क्रीन पर साथ चल रही है। खुल्लम खुल्ला फायरिंग की गई और पुलिस की मौजूदगी में सारे काम किए गए, लेकिन इंतजामिया खामोश रही। वजह क्या थी, इस पर भी बात होगी। प्रोग्राम में बात होगी कि जिस तरह डी चौक पर एक एहतजाज किया गया, जिसमें कुछ पाकिस्तान के सियासी रहनुमा भी शामिल थे, और उसके बाद वहाँ पे जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर की जानिब से, तो हामिद मीर ने जो रियासती इदारों पर तनकीद की, इसकी वजह क्या थी, आपको बताएंगे कि आखिर हो क्या रहा है। बात होगी ट्राइकोला एजेंसीज के लोकल एजेंट की, कि लोकल ऑपरेटर ट्राइकोला एजेंसीज का कौन है, किस तरह हामिद मीर के लबो लहजे में गर्मी आती रही, क्या वजह है कि एक ऐसे मौके का इंतजार किया गया जब सहाफ़ी बरादरी का नाम इस्तेमाल कर कर, आर्टिकल 19 का नाम इस्तेमाल कर कर खुल्लम खुल्ला तज़ाद किया गया। ऐसी बहुत सी वजूहात हमारे सामने हैं। गुज़श्ता हफ्ते लाहौर में अताउल कासमी के डिनर में कौन कौन लोग शरीक थे और किस तरह हामिद मीर को टारगेट दिए गए, इस हवाले से क्या हामिद मीर साहब कुछ वजाहत कर सकेंगे कि वहाँ क्या हुआ। जब हम बात करते हैं ट्राइकोला एजेंसीज के लोकल ऑपरेटर की, तो लोकल ऑपरेटर पाकिस्तान में कौन है इन एजेंसीज का, आखिर क्या वजह, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हामिद मीर के लहजे में अचानक इतनी गर्मी क्यों आई, क्या वजह अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ इतना शदीद गम गुस्सा क्यों पाया जाता है। जनरल रानी का जिक्र तो आप करते हैं, आप वो जिक्र क्यों नहीं करते कि जनरल रानी किन किन सहाफियों को उन जर्नलों के पास लेके गई। आप इसका जिक्र क्यों नहीं करते मीर साहब कि जनरल रानी के साथ कितने सहाफियों ने रातें गुजारी हैं। आप ये क्यों नहीं बताते। जनरल रानी का वाकया तो आपने एक शॉर्ट टर्म लेके सिर्फ जनरल का नाम इस्तेमाल किया, और एक आपने एक औरत जिसका ताल्लुक दूर दूर से रियासती इदारे से नहीं है, ऐसी ना जाने कितनी रानियां आई गईं और कितनी रानियों के साथ ऐसे नाम नेहाद सहाफी अपने दिन और शब गुजार के गुजरे हैं। जरा उनका भी जिक्र करते जाइए। जरा ये भी बताइए कि ऐसी बहुत सी रानियां जिन्होंने आप लोगों के बैंक अकाउंट्स भरे, वो कैसे भरे, किस किस के अकाउंट में सालाना $25,000 आता रहा, कब कब मिलता रहा, जरा इसकी भी वजाहत करते जाइए। हमारे टैंकों को जंग नहीं लगा, ये जंग लगवाया गया कुछ दुश्मन अनासर की जानिब से आपके सोच में। मीर साहब, यहां आपको मैं याद दिलाता चलूं, शायद आप भूल रहे हैं, ना हमारे अफवाज के, ना हमारे
जो टैंक्स हैं उनको जंग लगा है और ना जंग लगने देंगे। शायद आप भूल रहे हैं कि जिस तरह अभिनंदन के जहाज को हमारे पाक फिजाइया के शाहीनों ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था, रद्दी का टुकड़ा बनाकर उसे जमीन पर फेंका था, तो आप भूल रहे हैं कि हमारे टैंक्स जंग आलूदा नहीं है। ये वही फौज है कि जिसने इन सरहदों का मुहाफिज किया है, जिसकी वजह से आप रात को सुकून की नींद सोते हैं। इसका जवाब देना पसंद करेंगे कि आप तो पाकिस्तान में रह के डॉलर्स कमाते हैं, या आप जैसे कितने सहाफी हैं जो डॉलर्स कमाते हैं, लेकिन उनकी औलादे और वो लोग पॉलिटिकल असाइलम पे मुल्क से बाहर रहते हैं। वफादारी की कौन कौन सी कस्में निभाई हैं इन सहाफियों ने, जरा हम भी जानना चाहेंगे। क्या पाकिस्तान में सिर्फ चंद सहाफी हैं जो सच लिखते हैं? हम सच नहीं लिखते, जरा हमें भी बताइए। अगर हम पे हमला हो तो उसकी मजम्मत ना की जाए, क्योंकि हम एजेंसीज का नाम ना लें, क्योंकि हम पे हमला करने वाले वो लोग हैं जो कुछ नाम निहाद सहाफियों के घर के चूल्हे जलाते हैं। मुझे कोई खौफ नहीं है, ना किसी चैनल पे नौकरी का लालच है और ना ही किसी अकाउंट में पैसे आने की जरूरत, क्योंकि आज इस बात का फैसला भी हो जाए कि उन तमाम सहाफियों का मुझ समेत सबका ऑडिट किया जाए, देखा जाए किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, और जिन सहाफियों की हम बात करते हैं, हकीकी सहाफियों की, उनके घरों के चूल्हे बंद है। मीर साहब, कुछ तो शर्म करें, थोड़ी सी तो शर्म की होती। आज आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड देखें, क्या एक सहाफी इतना बड़ा महल में रह सकता है? क्या एक सहाफी, उसके बच्चे बैरून मुल्क पढ़ सकते हैं? क्या जरिया माश है आपका? क्या कारोबार है आपका? जियो आपको लाखों की तनख्वाह अलग देता है, वॉइस ऑफ अमेरिका से डॉलर्स अलग आते हैं, आखिर क्यों? ये मैं नहीं कह रहा, ये भी कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं। और शायद आपको जो गुस्सा था वो आपने गुस्सा निकाला एक अहम इजलास करके, जहां आपको आप पर ही होने वाले हमले के हकाइक बताए गए कि वो हमला कब और किस तरह होता रहा। यहां अपने नाज़रीन के साथ एक थोड़ी सी कुछ हकाइक शेयर करना चाहता हूं कि जिस तरह पाकिस्तान में बहुत सी सहाफती तंजीमों का इस्तेमाल करके उनका इस्तेसाल किया जा रहा है, इसी तरह भारत में कुछ भारतीय तंजीमें हैं जो यहां पर अपना इन्फ्लुएंस रखकर रियासती इदारों को बदनाम कर रही हैं। उनमें मीडिया इदारे भी शामिल हैं। कहीं पे हम बात करते हैं एक्टिव मीडिया की, प्रेस टैलेंट की, मैनेजमेंट अलायंस मीडिया की, आई वॉलिनर्स की, अलायंस मीडिया और न जाने ऐसे कौन कौन। अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कर्मा योगा कौन है। कर्मा योगा और यूथ पार्लियामेंट का क्या किरदार है पाकिस्तान में? क्या वजह है कि रियासती इदारों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है? सहाफी पर तशद्दुद होना, उसकी हम सब मजम्मत करते हैं, तो यह मजम्मत उस वक्त क्यों ना की गई जब हकीकी सहाफियों पर गोलियां चलाई गई? क्योंकि वो गोलियां चलाने वाले कोई और थे। वो गोलियां चलाने वाले वो दहशतगर्द थे जिनसे बड़े अहम सहाफियों के घर के चूल्हे जलते हैं। लेकिन हमें कोई खौफ नहीं। मुझ पर कुछ सहाफियों ने इल्जामात लगाए, मैं तैयार हूं, आइए किसी भी फोरम पे जाइए, साबित कीजिए कि मेरे खिलाफ कोई भी करप्शन का 1 रुपया साबित कर दें। जो स्टोरीज आप लोगों के खिलाफ मैंने इदारों के खिलाफ हाईलाइट की हैं, और मेरे पास वो लोग भी अफसरान सुन लें कि जो अफसरान सरकारी इदारों में बैठकर हमें धमकियां दे रहे हैं, हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब के रिकॉर्ड्स मैं निकलवा चुका हूं, और जल्द तस्वीर के साथ उन सब की ऑडियोज लीक करूंगा और बताऊंगा कि कौन कौन किस इदारे में बैठा है और किस तरह कौन सा सहाफी किसको सपोर्ट कर रहा है। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ टेलीफोन पे मौजूद है माहिर कानून और सीनियर बैरिस्टर अजहर सिद्दीक साहब। अजहर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। आप कानून को बड़ी डिटेल में जानते हैं, पढ़ते हैं, बड़े बड़े केसेस आपने लड़े। इससे पहले हमने देखा है कि जिस तरह परवेज मुशर्रफ के हवाले से जो इल्ज़ामात आयद किए गए, उनके केस को लेकर बड़ी बातें की गई, तो उस पर भी आपने बड़े बड़े आर्टिकल्स भी लिखे, बड़ा डिफेंड भी किया है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आर्टिकल 19 की तशरीह सर क्या है? क्या आर्टिकल 19 जब आज़ादी राय सहाफ़त के लिए आज़ादी राय का इजहार करने की इजाज़त देता है, तो क्या आर्टिकल 19 ये भी कहता है कि आप रियासती इदारों के खिलाफ जो दिल चाहे आप कह सकते हैं? देखें, ये आर्टिकल 19 बड़ा क्लियर है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आज़ादी इज़हार राय की इजाज़त तो है, लेकिन उसके साथ राइडर लगे हुए हैं, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं जो कानून ने लगाई हुई हैं। एक तो ग्लोरी ऑफ इस्लाम का लफ्ज़ बड़ा वाज़ेह तौर पर इस्तेमाल होता है, फिर बात होती है इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, फिर
friendly relation with foreign state ہے, پھر public order ہے, decency ہے, morality ہے, اور in relation to contempt of court ہے, commission of or incitement to an offense. یعنی ان چیزوں کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے. تو یہ تو بڑی واضح طور پر ہے. ہم آرٹیکل 19 کو دیکھ بیٹھے ہیں کہ جو مذہب کی طرح آزادی ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو دل میں آتا ہے, جو بکنا ہے وہ بک دے, تو وہ اجازت دی جا سکتی ہے نا. جی. اب حامد میر نے جو گفتگو جتنی بھی کی ہے, یعنی ان چیزوں سب کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں پاکستان پینل کوڈ موجود ہے, تعزیرات پاکستان, اس میں بغاوت سے ریلیٹڈ چیپٹر جو 120 کے آگے شروع ہوتے ہیں, آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بغاوت کے زمرے میں بھی آتا ہے کہ آپ باقاعدہ دوسرا آپ کرمنل انٹیمیڈیشن بھی کر رہے ہیں, آپ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں, تو وہ بھی قابل تعزیرات پولیس جرم ہے. پھر اگر آپ دیکھیں تو وہ سارا جو کچھ ہے وہ میڈیا کے ذریعے دکھایا جا رہا ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے. تو پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ پیکا 2016 کے تحت بھی وائلیشن ہے. تو ان سب چیزوں کو اگر اٹھا کر آپ دیکھیں تو حامد میر کی جو گفتگو ہے ساری, وہ آزادی اظہار رائے سے بہت آگے ہے, ریڈ لائن سے بھی بہت آگے کراس کر چکی ہے. نہ صرف ان کے اوپر فوجداری مقدمات بنتے ہیں بلکہ ان کے خلاف مختلف اور جو طریقے جو قوانین ہیں, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے, پیکا ایکٹ ہے, اس کے تحت بھی مقدمات بنتے ہیں, اور انہیں باقاعدہ ان کے خلاف مقدمات کا اندران ہونا چاہیے, ان کی گرفتاری ہونی چاہیے, اور ان کو اس طرح کی گفتگو کرنے سے روکنا چاہیے. سر جیسے آپ نے بڑی ڈیٹیل میں یہ پاکستان پینل کوڈ کی بھی وضاحت کر دی ہے, اور جس طرح آپ نے غداری کی بات کی, آپ نے بغاوت کی آپ نے بات کی ہے, اور جو آپ نے ریفرنسز دی ہیں, آپ نے آرٹیکل 120 کی بھی بات کی ہے کہ اس میں شخص موجود ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا, اور اپنے جو ان صحافیوں کے لیے اسپیشلی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ انہیں بتا سکیں اگر, کہ جب اس شکوں کی ہم بات کرتے ہیں تو اشتعال انگیزی بھی کہیں نہ کہیں ملوث ہوتی ہے, کہ بڑے مجمع میں آپ کسی کو کسی کے خلاف بھڑکائیں اور اس لمحے تک لے جائیں کہ ملک میں اگر کہیں نہ کہیں کوئی اشتعال انگیزی کی وجہ سے کوئی بغاوت جیسی آپ نے بات کی ہے وہ لہر شروع ہو سکتی ہے. تو یہاں تو ریاستی اداروں کے خلاف باقاعدہ تقاریر کی گئی ہیں. تو لفظ اشتعال انگیزی میں بڑی ذمہ داری سے استعمال کر رہا ہوں, تو کیا یہ اس کے اوپر قوانین لاگو ہو سکیں گے؟ دیکھیے, میں نے آپ کے سامنے آرٹیکل 19 پڑھا, تو انسائٹمنٹ ٹو این آفینس, اب ایک جرم کی طرف, یعنی آپ کسی کے گھر گھسنے کا کہہ رہے ہیں, اور اگر دیکھا جائے اسے ہم ٹریس پاس ہونا کہتے ہیں, اور آپ براہ راست دھمکیاں دے رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن لینے کے حوالے سے بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر کسی وجہ کے, تو یہ تو بڑا کلیئرلی فال کرتا ہے جرم قابل دست اندازی. پولیس میں اس وقت کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے, اور جو طریقہ کار بھی اختیار کیا ہوا ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایک ایجنڈا ہے, بیرون ممالک کا ایجنڈا ہے, آپ اس ایجنڈے کو لے کر چل رہے ہیں. تو اس بات کی بھی تحقیق ہونا بڑا ضروری ہے, اور ایسے لوگوں کو وہاں تک منطقی انجام تک بھی پہنچایا جائے. سر صحافی پہ ہونے والا تشدد اپنی جگہ, لیکن جیسے آپ نے کہا ثبوت اور شواہد کی بات کی ہے, تو یہ طے کرنا کام ہے اداروں کا, تحقیق کرنا اور عدالت میں شواہد پیش کرنا, لیکن بغیر کسی شواہد اور ثبوت کے انہوں نے ڈائریکٹ, جیسے ریاستی ادارے کی بڑی ایک اہم انٹیلیجنس ایجنسی جو پاکستان کی جو موجود ہے اس پر ڈائریکٹ انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ انہوں نے وہاں موجود جو بیانیہ دشمن کا تھا اسے بھرپور طور پر پروپیگنڈا کیا گیا؟ پھر مسلم لیگ نون کے وہاں پہ کچھ رہنما بھی موجود تھے, اور کہا تو یہی جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے بیانیے کو آگے بڑھائے گئے. دیکھیں, میں نے ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ یہ جتنا بھی کام ہوا یہ نواز شریف کی مین آرکیٹیکٹ اس کے پیچھے نواز شریف اور ان کے حواری ہیں, کہ لندن میں بیٹھ کر پورا یہ پلان بنا تھا, اور اس پہ عمل درآمد, یعنی تور والا جو واقعہ ہے, پہلی تو بات ہے کہ وہ تو صحافی ہے نہیں ہے, جو بھی کچھ کہہ رہا ہے کوئی صحافی ہے, وہ ایک اپنا سوشل میڈیا چینل چلاتے ہیں, جو زبان استعمال کر رہی ہیں یا وہ کرتے ہیں اس کے خلاف FIA باقاعدہ انکوائریاں کر رہی ہیں, مختلف انکوائریاں چل رہی ہیں, شفا یوسف کی انکوائری سامنے ہے. لیکن یہ صرف اس والے واقعے کو بنیاد بنا کر حامد میر, آسما شرازی اور باقی دیگر حضرات, اور خاص طور پر ایک بات بڑی واضح ہے, کلیئرٹی کے ساتھ ہے, اگر ہم اس چیز کو دیکھیں, اگر ہم کلیئرٹی کے ساتھ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو ایک بات بڑی واضح آ جاتی ہے
کہ ایجنڈا مسلم لیگ نون کا تھا. اس دن باقاعدہ مسلم لیگ نون کے نمائندے موجود تھے, باقاعدہ مسلم لیگ نون کے نمائندوں کے علاوہ نون رائے فورم کے لوگ بھی تھے. تو یہ صرف اور صرف خالی حامد میر نہیں, ان سب لوگوں کے اوپر میں سمجھتا ہوں پرچے درج ہونے چاہیے. سر ایک ذرائع کے مطابق میری ایک چڑیا ہے, اس نے مجھے کچھ تھوڑی سی انفارمیشن دی ہے کہ اس دھرنے اس احتجاج سے پہلے لاہور میں بڑی ایک اہم بیٹھک ہوئی عطا اللہ قاسمی صاحب کی طرف, اور وہاں بڑی اہم ملاقاتیں ہوئیں جہاں حامد میر صاحب کو بڑے ٹارگیٹس دیے گئے, اور انہوں نے اسی ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کے لیے یہاں اسلام آباد میں اس احتجاج میں جو الفاظ استعمال کیے ریاستی اداروں کے خلاف, وہ ایک پری پلانٹڈ چیزیں تو نظر آ رہی ہیں. لیکن ایک سوال جو میں جاننا چاہتا ہوں بینگ اے صحافی بھی, کہ کیا کوئی بھی شخص ریاستی اداروں کو کھڑا ہو کے اتنی شدید تنقید کرے اور اس تنقید کا فائدہ دشمن عناصر اٹھائیں, تو کیا ہمیں صرف مذمت تک محدود رہنا چاہیے, یا جیو ٹیلی ویژن یا جنگ اخبار نے جو اقدام اٹھایا پروگرام بند کر دیا یہ کافی ہوگا, یا مقدمات بنا کے صرف لوگوں کو ڈرایا جائے گا, یا کوئی عملی جامہ پہچانے کے لیے حکومت پاکستان کو کچھ کرنا ہوگا؟ دیکھیے اس معاملے کی ڈیپ انکوائری ہونی چاہیے, پوری تحقیق ہونی چاہیے, باقاعدہ اس میں جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. ایک بات تو بڑی واضح طور پر ہے اور کوئی مشکل کام نہیں ہے. عطا اللہ قاسمی کا کہہ رہے ہیں لنڈن سے ان سب کے ٹیلی فون ریکارڈ اویلیبل ہوں گے, فورینسک کروایا جائے تو ساری حقیقت سامنے آ جائے گی. اس کے پیچھے بیہائنڈ دی پکچر انڈین CIA یا جتنی بھی فورن ایجنسیز ہیں وہ ساتھ شامل ہے, اور مقصد صرف اور صرف پاکستانی اداروں کو نشانہ بنانا تھا ایک خاص مقصد کے لیے, اور اسی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے یہ کیا. خالی صرف یعنی ایک پروگرام سے علیحدہ کر دینے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا, اس میں فوجداری مقدمات بنتے ہیں اور باقاعدہ مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کر کے ڈے ٹو ڈے ٹرائل کرانا چاہیے, اور ان لوگوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے تو یہ معاملہ رکے گا. ورنہ پھر یہ اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ معاملہ رکے گا نہیں اور بڑے مسائل پیدا کر سکتا ہے آنے والے دنوں میں. سر یہاں پہ کیونکہ آپ نے جب بھارت کا ذکر کیا ہے تو مجھے یہ بھی ذکر کرنا پڑ رہا ہے کہ صحافت کے نام پر, یہ آرٹیکل 19 کے نام پر جس طرح پاکستان کے آئین اور صحافیوں کا مسلسل طور پر جو ایک مذاق اڑایا جا رہا ہے, تمسخر کیا اس کا کیا جا رہا ہے, جس میں چند یہ بھارتی تنظیمیں بھی شامل ہیں جن کا ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ حامد میر صاحب کے ساتھ, بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ رپورٹ بڑی کلیئر ہیں کہ حامد میر صاحب کو ان کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے, کہ جس میں کرما یوگا یوتھ پارلیمنٹ کے لوگ بھی شامل ہیں, اس کے علاوہ مینجمنٹ الائنس میڈیا ہے, آئی وینٹیلیٹرز لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں والنٹیئرز طور پہ جو کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ مل کر پاکستان کی بدنامی میں یا بدعنوانیاں پھیلانے میں شامل ہیں. تو ریاستی ادارے اگر کوئی ایکشن لیتے ہیں تو اب جو ایک احتجاج کا سلسلہ پاکستان میں شروع ہو گیا ہے, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ قانون کے طور سے ذرا واضح کیجیے گا قانون کیا کہتا ہے. ایک طرف آرٹیکل 6 جس کی ہم بات کرتے ہیں اور ایک طرف آرٹیکل 119 جس کی آپ نے وضاحت کی ہے. اچھا دیکھیے بغاوت والا زمرہ جو بھی ہے یہ فوجداری جرائم کے اندر آتا ہے. ایک تو میں آرٹیکل 6 تو نہیں میں کہہ سکتا جو کہ آئین توڑا نہیں ہے انہوں نے, اس کو ہم 124A میں 123 میں 123B میں تعزیرات پاکستان کے تحت جو بغاوت کے ضرور میں آتا ہے یہ ٹریزن نہیں بنتا ہے, بغاوت بنتی ہے. اور دوسرا ساتھ ہے کہ یہاں جو آرمی ایکٹ اور باقی پروویژن بھی آپ فورن دشمنوں کے ساتھ جو پاکستانی دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں اس کی انکوائری ایک بڑی باریک اور بڑی تحقیق کے ساتھ یہ چیزیں ہونی چاہیے. اور یہ کوئی اتنا مشکل اور لمبا کام نہیں ہے, فرق صرف اتنا ہے کہ ایسے بندوں کو گرفتار کر کے فوری طور پر ڈیٹا سارا پروکیور کیا جائے, فورینسک کی جائے, چیزیں ساری ریکارڈ پر رکھ کر ان کو منطقی انجام پر جب پہنچائیں گے تو پھر آپ کو رزلٹ نکلیں گے. ورنہ تو یہ لوگ باز نہیں آئیں گے. یہ تو ان کو تو دیکھیں نا جی پیسہ بھی مل رہا ہے, عیاشیاں بھی چل رہی ہیں, ان کو ہر طرح کے ایڈوانٹیجز موجود ہیں, ایڈیں ان کو آ رہی ہیں. تو اس لیے ریاست کو جاگنا ہے, ریاست کو جاگ کے ان لوگوں کو منطقی انجام تک پہنچانا. اچھا سر یہ بڑی عجیب سی بات ہے کیونکہ آپ بھی ٹیلی ویژن پروگرامس کرتے ہیں اور آپ بیرسٹر ہیں, آپ نے بڑے بڑے کیسز لڑے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ جو دھمکیاں آتی ہیں وہ ایسے صحافیوں کو آتی ہے جو اسٹوڈیو میں بیٹھ کے پروگرامس کرتے ہیں, وہ اسامہ بن لادن کا انٹرویو کر کے آ جاتے ہیں تب انہیں تھریٹس نہیں آتے ہیں. لیکن یہ جو پورا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, میں ایک تھوڑی سی فگر یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب ہم لاطینی امریکہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ تقریباً 19 رپورٹرز جو ہیں پچھلے سال ان کی اموات ہوئی, اور اموات کی وجہ یہی تھی اسٹوریز ہائی لائٹ کرنا, چیزیں کرنا. اس کے علاوہ بھارت میں 40 کے قریب صحافی جو ہیں وہ مارے گئے. تو ہم نے دیکھا کہ جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں وہ خاموش رہے, لیکن پاکستان میں جیسے آپ نے کہا کہ نام نہاد صحافیوں پر بھی اگر ہاتھ اٹھایا جائے تو یہ تنظیمیں ایکٹیو ہو جاتی ہیں.
تو یہ کب تک ہوتا رہے گا سر؟ دیکھیے یہ اصولی طور پر تو یہ کام جاری رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس معاملے کو ایزی لیا ہے، ہم نے اس کے منطقی انجام تک جانے کی کوشش نہیں کی ہے، نہ ان لوگوں کے خلاف سخت ایکشن لیا ہے۔ کوئی ایف آئی اے نوٹس دیتا ہے وہ کورٹوں میں جا کر اسٹے کر لیتی ہیں، اور کورٹوں کو بھی انویسٹیگیشن سے روکنا نہیں چاہیے۔ جیسے بھی اسد ٹور کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کا نوٹس ان کے حاضری کی ہے، اپیرنس کا نوٹس سسپینڈ کر دیا تھا۔ انویسٹیگیشن ہائی کورٹ نہیں روک سکتی ہے، انکوائری اور انویسٹیگیشن کا پروسیس سارا آگے چلنا چاہیے، اور چیزوں کو منطقی انجام تک پہنچنا ضروری اس لیے ہے کہ تاکہ آپ کو وہ رزلٹ مل سکے جو مطلوبہ نتائج ہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ جو ہے ٹائم دے رہے تھے اور آپ نے تفصیل میں تمام تر حقائق سے پردہ اٹھایا، قوانین کی آپ نے بات کی، آئین کی آپ نے بات کی، اور واضح طور پر آپ نے بتا دیا کہ بغاوت کا مقدمہ بالکل بنتا ہے، اشتعال انگیزی کی گئی، قوم کو بھڑکانے کے لیے، قوم کو اشتعال پھیلانے کے لیے ایسے الفاظوں کا استعمال کیا گیا کہ جو الفاظ اس وقت میں ادا نہیں کر سکتا۔ سوشل میڈیا پر وہ تمام الفاظ، وہ تمام تقریر، وہ پوری اسپیچ ان لوگوں کے ساتھ موجود ہے کہ جن کے چھتر چھایا میں، جن کے سائے میں، جن کی امبریلا میں یہ تقاریر کی گئی۔ آخر کیا ایجنڈا تھا جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ ٹرائیکل ایجنسیز کا ایجنڈا کیا ہے، ٹرائیکل ایجنسیز کا ایجنٹ کون ہے، یہ باتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ مجھے کسی قسم کا خوف نہیں ہے، پہلے بھی گولیاں چلائی ہیں، پھر گولیاں چلائیں، ہمیں کسی اسائلم کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کہ جھوٹے مقدمات بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ پر دشمن حملہ نہیں کرتا، لیکن آپ کے اپنے محافظ آپ پر حملہ کرتے ہیں، یہ الزامات آپ لگاتے ہیں۔ اگر اتنا ہی آسان ہے تو پھر کیوں کر اس شہر میں، اس ملک میں آزادی سے گھوم پاتے ہیں آپ؟ آخر ایسی کون سی رپورٹنگ ہے جس کی وجہ سے وہ دھمکیاں صرف حامد میر کو ملتی ہیں، افسر عالم کو ملتی ہیں، یا ایسے صحافیوں کو ملتی ہیں جن کی جائیدادیں، جن کی اولادیں اس ملک سے باہر ہیں؟ جن صحافیوں کی، حقیقی صحافیوں کی اولادیں، ان کے گھر، ان کے بار، ان کے بچے یہاں پر ہیں، انہیں آج تک ایک تنکا بھی نہیں لگ سکا۔ لیکن وہ لوگ جو سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کی پیداوار ہیں، جو ان کے خرچوں پر ملک سے باہر جاتے رہے، جنہوں نے پورے خاندان آباد کیے، جنہوں نے پراپرٹیز آباد کی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بھی آڈٹ کمیشن کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ جس طرح 25,000 سالانہ ڈالر وائس آف امریکہ کی جانب سے حامد میر کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتے رہے۔ ثبوت اگر چاہیے تو تمام ثبوت آپ کے پاس بھی موجود ہیں، عدالت سے بلائیں، ثبوت بھی پرووائڈ کیے جائیں گے، لیکن صحافیوں کا نام استعمال کر کے، ان کا استحصال کر کے جس طرح پوری ملک بھر کی صحافی برادری کو آپ نے شدید تکلیف میں ڈالا ہے، اور ساتھ پوری دنیا میں پاکستان کی رسوائی کی ہے، اس کا جواب حامد میر صاحب آپ کو دینا ہوگا۔ پروگرام بند کر کے مذمت کرنا، شدید مذمت کرنا، یا جعلی صحافیوں کے احتجاج میں کھڑے ہو کے وہ بات کرنا جو نہیں بنتی، کیونکہ اس سے کچھ دن پہلے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جس طرح حقائق آپ کے سامنے رکھے اور واضح طور پر کہا کہ کراچی میں حملہ کرنے والے وہ لوگ شامل تھے جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا تھا، نہ کہ سابق آئی سی کے چیف ظہیر الاسلام تھے۔ ظہیر الاسلام کے اوپر آپ الزامات لگاتے رہے لیکن ثبوت نہ دے سکے۔ افسر عالم کو گولی لگتی ہے لیکن ثبوت نہیں ملتا۔ ٹھیک اسی طرح ٹھیکیدار، میں بات کرتا ہوں ان ریاستی اداروں کے ٹھیکیداروں کی جنہوں نے، یا جن کے کہنے پر دشمن ممالک کے وہ عناصر ایجنسیز کے ٹھیکیدار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہاں بیٹھ کر رپورٹنگ تو کرتے ہیں لیکن حقائق نہیں۔ اس میں سیر فہرست ہے، نام لیتا ہوں مطیع اللہ جان کا۔ مطیع اللہ جان جو فوج کی جو اس میں مظاہرہ کیا گیا اس کے لیے مذمت میں، کہ جس طرح حامد میر نے جو تقریر کی اور ان تمام صحافیوں نے جو پلیٹ فارم پرووائڈ کیا، ان کے لیے فوج کے ساتھ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو مذمتی ایک احتجاج کیا گیا، وہاں پر ہمیں مطیع اللہ جان صاحب نظر آئے ایک موبائل اٹھا کر، اور وہ لوگوں سے یہ پوچھتے رہے کہ آپ صحافی ہیں یا نہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ سول سوسائٹی کے لوگوں سے، افراد سے کیا جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اسد طور کی طرح جعلی صحافی بن جائے؟ تو جواب ہے نہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ تاجر برادری کے وہ لوگ جو پاک افواج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ڈی چوک پر احتجاج کر رہے تھے، وہ اپنے منہ سے یہ کہیں کہ وہ اسد طور کی طرح جعلی صحافی ہیں جو یوٹیوبر بیٹھ کر صرف بکواس کرتا ہے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ میں ایک بار مطیع اللہ جان صاحب کو بھی دعوت دیتا ہوں، آئیے یہ ڈی چوک پر بچوں سے سوال کر کے یہ نہ گلوائیں کہ وہ کون ہے، حقیقی صحافیوں کے سامنے آئیں، آپ کو پتا چلے گا قلم کی طاقت کیا ہے۔ اس کے لیے میں تیار ہوں، آئیں جواب دیں کس کے ایجنڈے پر آپ کام کرتے رہے۔ مطیع اللہ صاحب نے میرا انٹرویو ڈی چوک سے کیا لیکن کاٹ دیا،
کیوں کاٹا؟ اگر آپ حقیقی صحافی ہیں اور آپ جانتے ہیں یہ احتجاج کیوں تھا تو آپ کو چلانا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ آپ نے چند ایسے لوگ جو سول سوسائٹی کے وہ افراد جو اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان افواج کے لیے پاک افواج کے ساتھ یہاں کھڑے تھے، انہیں آپ نے صرف یہ کہنا پسند کروایا کہ وہ صحافی نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے پہلے آپ کو وہ پریس ریلیز پڑھنے کی ضرورت ہے، وہ پروٹیسٹ جو کیا گیا وہ بھی پڑھنے کی ضرورت ہے کہ واضح طور پر سول سوسائٹی کے افراد، تاجر برادری اور عوام الناس سے ریکویسٹ درخواست کی گئی تھی، آئیے اور اس احتجاج میں بھرپور ساتھ دیں۔ وہاں پہ آپ جیسے صحافیوں کی ضرورت نہیں تھی، اور کل ہمیں نظر آیا کہ چند صحافی جن میں آپ سر فہرست ہیں، انہوں نے کوشش کی کہ آپ اپنے ان دشمنوں کے عزائم جو پاکستان میں لے کے آپ چل رہے ہیں انہیں بے نقاب کیا جائے، اور ہم نے کیا۔ آپ نے کوشش کی لیکن ہم نے بے نقاب کیا۔ باتیں تو بہت ہیں لیکن وقت کی کمی ہے۔ آپ کو دعوت دیتا ہوں یا آپ مجھے دعوت دیں، میں آؤں گا اور میں بتاؤں گا کہ ٹرائبل ایجنسیز کا ایجنٹ کون ہے، کس کی اکاؤنٹ میں کتنے پیسے آتے رہے، کیسے آپ گھومتے رہے، کیسے لوگ اس ملک سے باہر جاتے رہے، ایسے کتنے صحافی ہیں جنہوں نے پولیٹیکل اسائلم کے نام پر اس ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وفاداریوں کی قسمیں یہاں کھاتے ہیں، قلم کی طاقت یہاں دکھاتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں ہیومن رائٹس کمیشن کے نام پر بیرون ملک جا کے ویزے لے کر۔ تو پھر تو یہی کہا جائے گا کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا تو ہے۔ لیکن یہ پروٹیسٹ، یہ آواز اب رکے گی نہیں، یہ بہت آگے تک جائے گی۔ مجھے یہاں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔